السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب جہنم کا بیان ہم پڑھ رہے تھے، اقبال کیلانی کی کتاب ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 48 کا جو سیکنڈ پیراگراف ہے، یعنی فرسٹ جو ٹاپک ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ حسبنا کتاب اللہ و سنت و نبی ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی ہے ہم کو اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک سے قبل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دین اسلام کی ہر لحاظ سے تکمیل فرما دی، یعنی دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں مزید کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 سے یہ آیت کا حصہ لیا گیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لقد جئتکم بہا بیضاء نقیۃ، کہ میں ایک واضح اور روشن شریعت لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیلھا کنہاریھا، میری شریعت کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، یعنی اس کے احکامات کا ذکر کیا جا رہا ہے، کتنے واضح طور پر احکامات ہیں۔ ابن ابی عاصم کی روایت ہے، گویا اس دین میں اب نہ تو کسی اضافے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی بات مبہم اور غیر واضح چھوڑی گئی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ تو 1400 سال پہلا پرانا دین ہے اور پہلوں کی کہانیاں ہیں اور یہ احکامات ہمیں سمجھ نہیں آتے یا آج اپلیکیبل نہیں ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے خالق کی طرف سے اتارے گئے ہیں اور ان میں کوئی بھی بات غیر واضح نہیں چھوڑی گئی۔ عقائد کا معاملہ ہو یا عبادات کا، حقوق کا معاملہ ہو یا معاشرت کا، ترغیب کا معاملہ ہو یا ترہیب کا۔ ترغیب کا مطلب ہوتا ہے کہ رغبت دلانی ہو کسی معاملے میں، یعنی جنت کی باتیں خوشخبریاں سنا کے، یا ترہیب یعنی ڈرانا ہو جہنم سے یا برے اعمال کے انجام سے۔ سب چیزوں کے بارے میں جتنا بتلانا مقصود تھا وہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ جنت کی ترغیب اور جہنم سے ترہیب کے لیے جن جن باتوں کی ضرورت تھی وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دی ہیں۔ قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا نہیں جس پر کسی نہ کسی صورت میں جنت یا جہنم کا تذکرہ موجود نہ ہو۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے ایک کثیر تعداد ایسی صورتوں کی ہے جو صرف حشر نشر یعنی اکٹھے کرنا اور پھر اٹھائے جانا، حساب کتاب اور جنت اور جہنم کے مضامین پر مشتمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان کی مزید وضاحت اور تفسیر فرما دی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ہاں جنت اور جہنم کے موضوع پر لکھی گئی کتب میں ترغیب یا ترہیب کے لیے من گھڑت قصے کہانیاں، بزرگان دین کے خواب، اولیاء کرام کے مراقبے اور مکاشفے نیز ضعیف اور موضوع روایات بڑے اہتمام سے بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ ساری چیزیں شریعت اسلامیہ میں اضافہ ہیں جو سراسر باطل اور گمراہ کن ہیں۔ اس طرز عمل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر نافرمانی اور مخالفت پائی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو دین اسلام کی بنیاد دو بڑی واضح اور روشن چیزوں پر ہے، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ان دو چیزوں سے آگے بڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتا، نہ ہی ہم اپنے اندر اتنی ہمت پاتے ہیں کہ بزرگان دین کے خوابوں، اکابرین کے مراقبوں اور اولیاء کرام کے مکاشفوں یا پھر پیروں فقیروں کے من گھڑت قصے کہانیوں کو لوگوں کے سامنے اللہ کا دین بنا کر پیش کریں اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو انہوں نے پھر دعا مانگی ہے کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ قرآن سیکھ رہے ہوں گے نا اور ساتھ ساتھ کچھ اور بھی، تو یہ چیزیں دہرائی کے لیے سامنے آتی جائیں گی۔ ابھی اگلے دن ہمارا قرآن میں یہی مضمون تھا اور یہی آیت وہاں پر آ رہی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یعنی یہ جہالت کی بات ہے کہ اللہ کے نام پر لوگوں سے مذاق کیا جائے، کیونکہ وہ وہاں پر آپ کو یاد ہے نا کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے تھے اور بنی اسرائیل ان سے کہہ رہے تھے کہ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح دین میں مذاق کو شامل کرنا،
اپنی مرضی سے من گھڑت قصے کہانیاں، اور جس طرح میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ کام جنت اور جہنم کے بارے میں بھی ہوتا ہے. یعنی لوگ تو اب اللہ تعالیٰ کے جو یہ یعنی احکامات اور جو چیزیں ہمیں دین نے بتائی ہیں اس میں بھی لوگ زبان کھولنے سے باز نہیں آتے. اور جنت اور جہنم پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بے شمار مزاحیہ قسم کے قصے اور حوروں کے متعلق ٹھٹھے بنائے جا چکے ہیں، اور لوگ ذرا پرواہ نہیں کرتے اور اس پر ہنس رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خود یہ تاکید فرمائی ہے کہ گمراہی سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انی قد ترکت فیکم ما انی تسمتم بھی فلان تدلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ. انی قد ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ما انی تسمتم، کہ اگر تم اس کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے. ہم نے اللہ کے رسول کا حکم سنا اور اطاعت کی. سمعنا و اطعنا، ہدایت اور نجات کے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہمارے لیے کافی ہے. اس کے علاوہ کسی تیسری چیز کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے نہ حاجت. ٹھیک ہے، حسبنا کتاب اللہ و سنت نبیہ. تو ہمیں بنی اسرائیل کے طرز عمل سے بھی بچنا ہے کہ جنہوں نے اپنی توریت کو چھوڑ کر وہ کس میں پڑ گئے تھے، جادو ٹونے اور ان چیزوں میں، وظیفے وظائف میں، جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اور آج کا انسان امت مسلمہ کا جو فرد ہے وہ بھی نعوذ باللہ اس میں ہی پڑ گیا ہے. تو دیکھا کریں کہ ہمارا وقت، صلاحیتیں، مال کہاں جا رہا ہوتا ہے. کیا ہم بھی قرآن و حدیث کو، کیونکہ میڈیا دیکھیں اتنا فاسٹ ہے اور حق و باطل گڈمٹ کر کے سب کچھ ہی آگے پیش کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات آپ قرآن ایپ کھول کے اپنا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں کوئی باطل چیز سامنے آ جاتی ہے، تو اس وقت خود پر خاص طور پر کڑی نگاہ رکھا کریں اور اپنے وقت کو، مال، صلاحیت کو باطل میں پڑھنے سے بچائیں، کیونکہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کافی ہے. ٹھیک ہے کہ اگر ہم یہی سیکھ لیں تو ابدی کامیابی ہمارے لیے ہے انشاءاللہ. قارئین کرام، کتاب النار دراصل کتاب الجنہ کا دوسرا حصہ ہے جسے موٹائی کی وجہ سے کم کرنا پڑا. تو اس سے امید ہے کہ دونوں حصوں کی افادیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ. یہ آخر میں انہوں نے اپنے لیے دعائیں کچھ لکھی ہیں کہ یا اللہ کتاب الجنہ اور کتاب النار کو ترغیب اور ترہیب کا بہترین ذریعہ بنا کر عام عوام کے لیے نفع بخش بنا دیں، اور کتاب کے بہترین پہلوؤں کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور اس میں غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں. آمین. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے بہترین ہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم اس میں کوئی کجی ڈھونڈنے سے بچیں، یا یہ کہ ہم اس کے ذریعے سے کوئی کجی اختیار کرنے سے بچیں. آمین. صحت حدیث کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی تحقیق سے استفادہ کیا گیا ہے. شیخ محمد ناصر الدین البانی کا نام آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا. حوالہ جات کے آخر میں نمبر موصوف کی کتابوں سے دیے گئے ہیں. آخر میں وہ اپنے واجب الاحترام علماء کرام کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کی رہنمائی فرمائی اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا، اور اپنے ان تمام ساتھیوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں جو اشاعت حدیث کے اس اہم منصوبے میں گزشتہ 15 سال سے قدم بہ قدم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. فجزاہم اللہ احسن الجزا. میں نے بھی ان کتابوں کو بڑی مفید پایا ہے، اور یہ مختلف مضامین پر، مجھے نہیں پتہ کہ ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے، 15 20 یا کتنی ہی، اتباع سنت کے موضوع پر ہیں، زکوٰۃ پر، نماز پر، حج، روزہ، اور آسان اور بغیر یعنی کہ شک و شبہ کی بات یہ ہے کہ چلیں جتنی بھی انہوں نے کوشش کی ہے، میں بھی کوئی اس سے متفق نہ ہو کہ صحیح حدیث سے استفادہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقت میں ان سے یہ قبول فرما لے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں، بے شک دعائیں سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. ان ربی لسمیع الدعا، کہ بے شک میرا رب بہت سننے والا ہے دعاؤں کا. یہ یقین ہونا تو پھر انسان دعا مانگ کے بھی اللہ کے ہاں یعنی مایوس نہیں ہوتا. اے ہمارے پیدا کرنے والے جلیل و کریم پاک رب، آپ ہمارے مالک، ہم آپ کے مملوک ہیں، آپ ہمارے حاکم ہیں، ہم آپ کے محکوم ہیں، آپ قادر المطلق ہیں، ہم مجبور و مغلوب ہیں، آپ بے نیاز اور ہم محتاج ہیں، آپ غنی، ہم فقیر ہیں، ہماری پیشانیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے فیصلے آپ کے اختیار میں ہیں.
اے ہمارے عزت اور عظمت والے پاک رب، آپ کی پناہ کے علاوہ ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں، آپ کے سہارے کے علاوہ ہمارے لیے کوئی سہارا نہیں، آپ کے در کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اور در نہیں، آپ کے آستانے کے علاوہ ہمارا کوئی آستانہ نہیں۔ آپ کی رحمت ہمارا زاد سفر اور آپ کی مغفرت ہماری پونجی ہے۔ اے برکتوں، اے رحمتوں اے ہمارے قدرتوں والے، برکتوں والے، خوبیوں والے، شانوں والے، بلندیوں والے، بڑائیوں والے پاک رب، آپ نے خود ہی بتایا ہے کہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس کا عذاب جان سے چمٹ جانے والا ہے، اس میں داخل ہونے والا نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، بس جسے آپ نے جہنم میں ڈالا وہ تو رسوا ہو ہی گیا۔ اے ہمارے غفار، ستار، رحمان اور رحیم رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم اپنے تمام صغیرہ کبیرہ، اعلانیہ، پوشیدہ، دانستہ اور نادانستہ، معلوم اور نامعلوم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، آپ کے عذابوں اور عقابوں سے ڈرتے ہیں، آپ کی جہنم سے پناہ مانگتے اور ہر اس قول اور فعل سے بھی پناہ مانگتے ہیں جو جہنم سے قریب لے جانے والا ہو۔ اے سلامتی والے، امن دینے والے، گناہ معاف فرمانے والے اور عیوب کی پردہ پوشی فرمانے والے پاک رب، جس طرح آپ نے اس دنیا میں اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اسی طرح قیامت کے روز بھی اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھنا اور اپنی رحمت سے ہمیں اس روز کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھنا، آمین۔ اے عرش عظیم کے مالک، آسمانوں اور زمین کے مالک، روز جزا کے مالک، شہنشاہوں کے شہنشاہ، حاکموں کے حاکم پاک رب، اگر آپ نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو پھر آپ ہی بتائیں ہم پر کون رحم فرمائے گا۔ اگر آپ نے ہمارے گناہ معاف نہ فرمائے تو ہمارے گناہ کون معاف فرمائے گا۔ اگر آپ نے ہمیں پناہ نہ دی تو ہمیں کون پناہ دے گا۔ اگر آپ نے ہمیں جہنم سے نہ بچایا تو ہمیں کون جہنم سے بچائے گا۔ فَإِن تَطْرُدُوا فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، یعنی اگر آپ ہی ہمیں دور پھینک دیں گے یا ہم پر رحم نہیں کریں گے تو کون آپ کے علاوہ ہم پر رحم کرے گا۔ اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک رب، ہم جہنم سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں اور آپ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے روز آپ ہمیں مایوس نہیں فرمائیں گے، آمین۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتی ہوں کہ روز جزا میری خطا معاف فرما دے، آمین۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 82 سے ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو محمد اقبال کیلانی نے یہ کتاب لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر لطف و مہربانی کا معاملہ فرمائیں، اور نیچے پھر وہ ڈیٹس وغیرہ بھی آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو ان کے لیے بلند درجات بنانے کا سبب بنا دے۔ انشاءاللہ اصل کتاب جو ہے وہ اگلی دفعہ ہم شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔